اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین اکرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تفسیر اپنی بساط کے مطابق آپ حضرات کے حضور پیش کرتا رہا ہوں۔ ادھر ایک طویل وقفے کے بعد پھر اب آپ کے حضور آیا ہوں اور نہج البلاغہ میں موجود سرکار مولا کائنات کے خطبات کے تسلسل میں آج خطبہ نمبر 45 لے کر کے آپ کے حضور میں ہوں۔ خطبہ نمبر 45 کا پس منظر یہ ہے کہ اس خطبے کو سرکار مولا کائنات نے عید الفطر کے دن ارشاد فرمایا ہے، گویا کہ نماز کے خطبے کا ایک حصہ ہے، لیکن عام نماز نہیں، نماز عید الفطر۔ میں مسلسل آپ حضرات کے درمیان اس بات کو دہراتا رہا ہوں اور پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبات کو سید رضی علیہ الرحمہ نے مکمل نہیں جمع فرمایا ہے۔ اس کے وجوہ و اسباب یا جن لوگوں نے جو توجیحات بیان کی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب خطبے کو نقل کیا ہے تو پورا خطبہ نقل کیوں نہیں فرمایا، کہیں سے ابتدا کا حصہ ہے، کہیں سے انتہا کا حصہ ہے، کہیں سے بیچ کا حصہ ہے، کہیں سے صرف 2-3 جملے ہی نقل فرمایا ہے سید رضی علیہ الرحمہ نے۔ اسباب اس کے اور توجیحات کو میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کو تکرار نہیں کروں گا۔ اس خطبے کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ خطبہ انتہائی طویل خطبہ تھا، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کے صرف 2 حصے کو یہاں نقل فرمایا ہے۔ شاید تھوڑا بہت ذہن میں سوال باقی رہ جائے، اس لیے ایک توجیح کرتا چلوں کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جتنا بھی نقل کیا ہے تو اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کو جہاں سے پسند آ گیا اتنا نقل کیا ہے، بلکہ قابل قبول توجیحات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ ظاہر ہے اس زمانے میں مطبوعہ نہج البلاغہ کو موجود نہیں تھا، بلکہ اگر کتابی شکل میں بھی موجود تھے تو وہ قلمی خط کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ ایک آدھ کاپی موجود تھی۔ جہاں بھی نصیب ہوا ہے، یعنی پہنچ سکے ہیں جہاں تک سید رضی علیہ الرحمہ، یا جو مخطوطہ آپ کے ہاتھ میں آیا وہ اس عالم میں رہا ہو کہ اسے مثلاً دیمک نے کھا لیا ہو یا پانی وغیرہ پڑ جانے کی وجہ سے مکمل طور سے پڑھا جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، جتنا حصہ ان کے لیے پڑھا جانا ممکن تھا، نقل کیا جانا ممکن تھا، ان حصوں کو انہوں نے نقل فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی توجیحات ہیں، لیکن سامنے کی ایک توجیح یہ تھی۔ تو عید کے دن، اور وہ بھی عید الفطر کے دن،
نماز کے خطبے میں جو آپ نے کہا ان میں سے 2 حصے یہاں موجود ہیں۔ پہلے حصے میں مولا کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اور دوسرا حصہ مذمت دنیا سے متعلق ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج بھی اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ عید کے دن خود نماز میں بھی جو چیزیں مستحب ہیں، مثلاً خود نماز کا پڑھنا اور اس میں قنوت اور قنوت کی دعا اس کو پڑھیں، یا خطبے میں جو تاکید کی جاتی ہے کہ ایک امام اس نماز کی امامت کرنے والے کے لیے کن چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہیے سامعین کو، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً تصور عید الفطر یا عید کا واقعی تصور ایک عید منانے والے کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم سوچیں تو حقیقت میں مسلمان عید مناتا بھی ہے تو اس کے یہاں ایک سماجی اور معاشرتی عید کا تصور ہوتا ہے، اور وہ اس تصور کو عملی طور پر کبھی کپڑوں کے ذریعے سے، کبھی میل ملاقات کے ذریعے سے، یا کھانوں کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ آج تو عید ہے۔ کیا واقعاً یہی عید کا تصور ہوتا ہے مذہب کے اعتبار سے، یا مذہب نے عید کا تصور کچھ الگ دیا ہے جو ہمارے ہاں سماج اور معاشرے کے اعتبار سے بالکل تبدیل ہو گیا ہے؟ میں انشاءاللہ اس خطبے کے حصے کو جو بھی سید رضی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے واقعاً کہ ایک مرتبہ آدمی غور کرے، سوچے، فکر کرے کہ واقعاً مذہبی عید کیا ہے اور معاشرتی عید کیا ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں خود مذہب نے بھی معنی بدل لیا ہے، یعنی ہمارے ہاں اصل میں سماجی مذہب بن گیا ہے، خود مذہبی سماج وجود میں نہیں آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مذہبی سماج بنے، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ سماجی مذہب وجود میں آ گیا ہے، اور سماجی مذہب غالب آ گیا، اور اسی بنیاد پر مذہب کے میں پائی جانے والی چیزیں بھی وہی معنی اختیار کر چکی ہیں جو سماج نے معنی دیا ہے۔ مثلاً عید کا ایک معنی تصور دیا ہے، تو چونکہ سماجی مذہبی ہی یہ بن گیا ہے، مذہبی سماج نہیں وجود میں آیا، لہٰذا سماجی عید بھی ہوتی ہے، اور سماجی عید کا ایک معنی اور مفہوم اور اس کا ایک تصور بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عید کے دن قنوت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک جملہ ہے، ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد۔ یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں عید کے دن یہ دعا کریں کہ پروردگارا تو ہمیں ان تمام خیر و بھلائی میں شریک قرار دے، ادھر لے جا جس خیر اور نیکی میں اور اچھائیوں میں محمد و آل محمد شامل ہوئے ہیں، اور ان تمام برائیوں سے اور خرابیوں سے ہمیں دور رکھ جن سے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں تو دعا کتنی عظیم کہ محمد و آل محمد تک پہنچ جانے کی دعا کرنا۔ تو مذہب گویا کہ ہمیں کہاں کمال کے اعتبار سے لے کے جانا چاہتا ہے عید کے دن، اور سماج اور معاشرہ ہمیں کس طرف لے کر کے جاتا ہے عید کے تصور کے اعتبار سے۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ سماجی عید بالکل الگ ہوتی ہے، اور مذہبی عید کا تصور بالکل الگ ہے۔ سرکار مولا کائنات کے اقوال میں مشہور ہے کہ ہر وہ دن جس دن انسان
گناہ سے بچ جائے، گناہ نہ کرے، وہ اس کا عید کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصور عید یہ دیا گناہ سے دوری، گناہ سے بچنا۔ تو خود عید کا دن بھی گناہ سے کتنا پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ چہ جائے کہ ممکن ہے سماجی عید میں یہی کہہ کر کے آدمی کسی برائی کی طرف بڑھ رہا ہو کہ آج تو عید ہے، کسی ایسی چیز کو جو اسے مذہب نہیں پسند کرتا اس طرف جا رہا کہ آج تو عید ہے، عید کے دن یہ کیا۔ تو سماجی عید بالکل الگ ہے اور معاشرتی عید بالکل الگ ہے۔ آئیے ہم سرکار مولا کائنات کے، میں نے اس کو صرف اس لیے اتنا بیان کیا کہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے اس خطبے کے جن 2 حصوں کو نقل فرمایا ہے، ان میں سے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسرے حصے میں دنیا کی قباحتوں کو، دنیا سے دوری کو، دنیا کی برائیوں کو بیان کیا ہے۔ اور عام طور سے عید کا تصور جو سماجی عید کا ہوتا ہے اس میں دنیا داری ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اتنا بیان کر دیا، اور باقی مولا نے جو کچھ کہا ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جس حصے میں سرکار مولا کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی ہے اس کو سنیں۔ امام کے تقریباً 5 یا 6 جملے ہیں حمد و ثنا پر مشتمل۔ پہلا جملہ الحمد للہ غیر مقنوط من رحمتہ، تمام تعریف اس معبود کی جس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ یقیناً رحمت پروردگار عالم سے مایوس کوئی نہیں ہو سکتا، حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہونا تو اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ خود پروردگار عالم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کون ہوگا، کس کے لیے امکان پایا جا سکتا ہے کہ وہ رحمت الہی سے مایوس ہو جائے۔ اس کے لیے ہم قرآن کی آیات کو اگر پڑھیں تو خود اپنی رحمت کو پروردگار عالم نے اس قدر وسیع قرار دیا ہے، اس قدر وسیع بیان کیا ہے کہ امکان ہی نہیں پایا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ کے اعلان کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ہم کتنی دنیا کو وسیع مانیں یا گردانیں، اللہ کی رحمت سے وسیع نہیں ہے۔ دنیا میں جس چیز کا بھی تصور آدمی کرے اس تصور سے رحمت الہی کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ اللہ خود بیان کر رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے میری رحمت۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت الہی ہے، کہ وہ ہے۔ اگرچہ اس میں انسان بہت عنوان سے سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز خیر ہی نہیں ہے، بہت ساری جو ہے شر بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا اس شر کو بھی ہم رحمت الہی کہہ رہے ہیں؟ اول تو شر اور خیر کا بیان بالکل الگ ہے، اور غالباً ہم جس چیز کو شر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی نسبت سے شر ہو سکتا ہے، لیکن خود اپنے وجود کے اعتبار سے بھی شر ہو یہ ایک الگ بحث ہے۔ مثلا ہم کہیں زہر میری نسبت سے جو ہے وہ ایک بری چیز ہو سکتی ہے کہ میں نے استعمال کرے کوئی تو اس کو وہ ہلاک ہو جائے گا، مگر زہر اپنے وجود کے اعتبار سے کہیں کہیں مفید ہے، وہ نفع دینے والا ہے، اس کا وجود ہونا چاہیے، اس کے وجود کسی چیز کی بقا کے ضمانت ہے۔ مثلا ہم سے کہا گیا کہ آپ کی حیات کا تعلق اس سے نہیں، تو کیوں قریب میں جائیں؟ مثلا شر کسی نسبت سے ہو سکتا ہے لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ ہم کسی جانور کا بھی نام لے سکتے ہیں کہ فلاں جانور مثلا اپنے ہماری نسبت سے ہو سکتا ہے کہ وہ بری چیز ہے، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اس کے بہت سارے فوائد جو ہیں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بحث ہے کہ اللہ کیا خالق شر بھی ہے یا صرف خالق خیر ہے؟ ظاہر میرا موضوع اس وقت نہیں، ورنہ ہم خطبے سے ذرا سا دور ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تمام پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے بارے میں کہا کہ ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا کہ کوئی اس کی رحمت سے اتنی وسیع ہے اس کی رحمت، مایوس ہونے کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یقین دلایا کہ لا
یأس من راح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوگا؟ کافر، جو اصلاً اس کا منکر ہی ہو جائے کہ رحمت خدا ہر چیز کو جو ہے گھیرے ہوئے، مانتے ہی نہیں، اس کا انکار کر رہا، کافر ہو، انکار کرنے والا، لہٰذا وہی مایوس بھی ہوگا۔ لیکن ہر چیز کو اپنے ایک نظام کے ساتھ چلنا بتاتا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، یہ نظام کے ساتھ چلنا رحمت الہی ہے۔ میری سانس آ رہی ہے، میں چل پھر رہا ہوں، میں بات چیت کو، رحمت الہی ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کے رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے جیسا کوئی دل رکھ رہا ہو کہ کسی کو پریشان دے کر کے اس پہ رحم پیدا ہونا، یہ تصور ہی نہیں اللہ کی ذات کے لیے۔ جب اللہ کی ذات کے لیے تصور ہی نہیں کہ جیسے ہمیں کسی چیز کی تکلیف کو دیکھ کر کے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں ترحم پیدا ہو گیا، اس میں رحمت کی رحم آ گیا اس کو، نہیں اللہ کی ذات کے لیے نہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے یعنی جو چیزیں جیسے ہونی چاہیے اس کو، میرے جینے کے لیے سانس کو آنا چاہیے ہے، اور سانس کے آنے کے نظام پروردگار عالم بنا دیا، اس کا رحم ہے، ہر سانس اس کا رحم ہے، ہر میری سانس جو ہے اس کا رحم ہے، تو یہ ہے اس کے ہر چیز پر اس کے رحمت غالب ہے۔ لہٰذا جو کافر ہو جائے گا، منکر ہو جائے گا، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے کہ من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے مایوس کون ہوگا؟ جو گمراہ، جو راستے سے ہٹا ہوا ہے، جو راستے سے ہٹا ہوا وہی۔ اس لیے یہ طے ہے جو مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مایوس ہے تو قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ مایوس یا تو کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا۔ لہذا پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا میرے مولا نے اپنے خطبے میں کہ تمام تعریف اس اللہ کی، اس معبود کی جو جس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، اور دوسری صفت اللہ کے بیان کی کہ اللہ مخلوق من نعمتہ، اللہ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، کسی کا ہاتھ اللہ کی نعمتوں سے خالی نہیں، اس کا وجود ہے، خود اس کا وجود نعمت الہی ہے، خود اس کے وجود میں اس کے آنکھ، اس کا دماغ، اس کے ناک، اس کے اعضاء اور جوارح سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں، اسے عطا الہی ہے، اللہ نے خلق کیا، ہر چیز سے نوازا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ہاتھ جو ہے اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی پروردگار عالم نے کہا ہے کہ الم ترو، اللہ کا یہ ارشاد، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ کا ارشاد کہ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے تابع قرار دے دیا ہے، تمہارے تابع، ہر چیز ہماری خدمت میں، زمین و آسمان کی ہر چیز ہماری خدمت میں، زمین اپنا سینے کو بچھائے ہوئے ہماری اطاعت میں ہے، آسمان، بادل، یہ زمین پہ بہتے ہوئے دریا، فضا، ہر چیز ہماری خدمت میں ہے، جس سے ہماری زندگی کا تعلق ہے، کسی چیز نہ ہوتی تو ہماری زندگی کا تسلسل بھی نہیں رہ سکتا تھا، یہ ہماری خدمت، سخر لکم، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے، زمین ہماری خدمت میں ہے، فضائیں ہماری خدمت میں، آسمان ہماری خدمت میں، بادل ہماری خدمت میں، سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں بھی، اس کی خدمت میں بھی کہیں سے کسی انسان کو کمی نظر آتی ہے تو ہماری ہی بے توجہی ہے اور ہم ہی اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ مصائب مشکلات بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہی ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ مصائب و مشکلات جو ہیں تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے تمہارے تابع کریں، تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فوراً کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اپنی نعمتوں سے ڈھک لیا ہے پروردگار عالم، بالکل ڈھانپ لیا، اس کے ظاہری اعتبار سے بھی
باطنی اعتبار سے. اگر ظاہر سے دیکھا جائے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے جو ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے. باطنی اعتبار سے ہمارے اندر جتنے بھی نظام ہیں، نظام جو ہم دیکھ نہیں رہے مگر وہ اپنا کام سارا نظام کر رہا، خون کا دوران ہو شریان کے طرح پھیلا ہوا جسم میں، یا نظام ہاضمہ، ہر چیز جو ہے نظم کے ساتھ جو ہم دیکھیں نہ مگر محسوس کریں، ہر چیز جو ہے خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور تیسرا جملہ جو سرکار مولا کائنات نے حمد الہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وہ کہنا ہے کہ وَلَا مَایُوسٌ مِّن مَغْفِرَتِهِ، اللہ کی مغفرت سے بھی کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. اللہ حقیقت میں اپنے بندے کو معاف کرنا، سزا دینے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا ہے، ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا، معاف کرنے کے لیے خلق کیا. کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. کبھی بھی توجہ ہو جائے تو پھر جملہ کہوں گا سرکار مولا کائنات کا ہے جو مشہور ترین دعا میں ہے، دعائے کمیل میں، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، میرے مالک، میرے معبود، تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. آدمی خالی توجہ تو کر لے ایک لمحے کے لیے، متوجہ ہو جائے، اس کی مغفرت سے کوئی شخص جو ہے مایوس نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں میں جس طریقے سے بیان کر رہا ہوں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی کا مطلب کیا کہنا، مسلمان کے علاوہ بھی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس کی مغفرت سے مایوس نہیں ہو سکتے. بھائی آج اگر غیر مسلم ہے تو کیوں مایوس ہے؟ اس کے لیے دروازہ کھلا ہے، اس کو امید کے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ اس طرف آ جائے، آئے اللہ کی طرف. اس معبود نے کئی جگہ قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اچھے کام انجام دیتا ایمان رکھتے ہوئے، ایمان رکھے کہ اس سے کوئی خوش ہونے والا ہے. اللہ وہ ایک ذات ہے جو چاہتے کہ میرا بندہ ان کاموں کو کرے، تو اگر اس پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی اچھا کام کرے تو ایمان ہی تو چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر آدمی ایمان لے آئے. اسی کی ذات کو مان لینے کا نام تو اسلام ہے. جب اس کی ذات کو مان لے گا، اس کی بات کو مانے گا، ورنہ خالی اس کی ذات کو ماننے کے بعد بات کو نہ مانے تو ابلیس ہو جاتا آدمی، شیطان ہو جاتا آدمی. ذات کو مانے گا، بات کو مانے گا. جب بات کو مانے گا تو یہی اسلام کا آئے، اس پر ایمان جب لے کر کے آئے گا اور کوئی کام کرے گا تو یقینا اللہ اس کی جزا دینے کے لیے تیار ہے. تو کوئی اس کی مغفرت سے مایوس نہیں ہو سکتا. اللہ معاف کرنا. دعاؤں کو پڑھیے گا، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک تسلسل ہے. آپ صحیح سے زیادہ ہم پڑھیں تو، اور دنوں کے ساتھ بھی آپ نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں انہی میں شب جمعہ پڑھی جانے والی دعا میں بھی ایک جملہ ہے کہ اے اللہ جس کی رحمت آگے آگے چلتی، جس کی مغفرت آگے آگے، سزا اور اس کا عذاب جو ہے پیچھے پیچھے، اس کے مغفرت آگے، وہ پہلے معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آدمی کو توجہ نہ اس کی طرف مغفرت کے لیے آگے نہ جائے تو یقینا یعنی مغفرت کے لیے اس نے آس و امید کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں. اللہ معاف کر دینا چاہتا ہے. طویل ترین گناہ کرنے والا بھی اور گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے کہ وہ معاف کرنے والا اور اپنی غلطیوں کے اقرار کریں تو یقینی معنوں میں پروردگار عالم اسے معاف کرنے والا ہے. اور اس نے اس کے لیے بہترین وسیلے بھی دیے ہیں. کون وسیلوں کو انسان ان وسیلوں سے آ جائے. اہل بیت علیہ السلام سے عظیم وسیلے کیا ہوں گے؟ ان وسیلوں کو دیا اللہ، ان کے نام کو اور ان کے ذوات کے وسیلوں کو قبول کرنے والا ہے. اور اس کے مغفرت سے مثلا قرآن میں کہ بیان کیا پروردگار عالم نے ان باتوں کو کہ امید دلائے کہ کوئی مایوس نہ ہو میری مغفرت سے. مثلا اللہ کے فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے لوگ، میرے رسول آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، امید تو رکھو اس کی بارگاہ میں تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت یہ اعلان کروا دیا نبی کی زبان سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دے میرے بندوں، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے،
اللہ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا مثلاً یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیغفر اللہ یوم القیامت مغفرتاً ما خطرت قط علی قلب احد حتی ابلیس، یعنی نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کے اشارے اس قدر پھیلے ہوئے ہوں گے اور پھیلے ہوئے ہیں، اور خصوصاً قیامت کے دن بھی، آخری وقت تک کے لیے بھی پروردگار عالم کے مغفرت اس طرح سے ہوں گے کہ کوئی مایوس نہیں ہوگا، اگر وہ اس وقت بھی چاہے اور واقعاً متوجہ ہو تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اور وہاں اس قرآن کی کئی طرح کی آیات ہیں کہ وہاں بول رہے ہیں کہ دوسرے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، جن پر ہم نے اعتبار کیا تھا، ان لوگوں نے ہم کو ان گناہوں کی طرف ڈھکیل دیا، پروردگارا ان کو عذاب میں زیادہ سے زیادہ ان پر عذاب نازل کر، ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی لوگ فریاد کریں گے، ممکن ہے کوئی اس طرح کے راستے ہوں کہ اللہ وہاں بھی کسی کو موقع دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ چوتھا جملہ اس سلسلے میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سرکار مولا کائنات نے کہا کہ ولا مستنکف عن عبادتہ، کوئی اس کی عبادت سے بھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے، پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت اس کی عبادت نہیں کر رہی ہے، کہ نہ کہتا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ سرکار مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ حمد اس کی کہ جس کی عبادت سے کوئی شخص روگردانی نہیں کر سکتا، سرکشی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکشیاں ہو رہی ہیں، والدین اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، انہوں سمجھاتے سمجھاتے بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے آئیں۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اگر ایک لمحے کے لیے واقعاً متوجہ ہو کہ ایک نظام ہے، اس نظام کا چلانے والا ہے، اس توجہ کے ساتھ ساتھ خود اپنی تخلیق اور اپنی ہی طرف متوجہ ہو کہ ہم خود سے نہیں ہیں، کوئی ہمیں وجود دینے والا ہے، تو یقینی معنوں میں اس کا ضمیر ایک مرتبہ چیخ کر کے کہے گا کہ یقیناً پھر وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کے اوپر کسی کا احسان ہوتا ہے، اور اگر کسی اعتبار سے اس کے احسان کو آدمی بڑا مانتا ہے تو جب کبھی وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ عقیدت کے سر کو جھکا لیتا ہے، اس کے سامنے پلکیں جھکا لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، ہاتھ سینے پر رکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان احسان کا کی حیثیت کو جو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا قلب اس کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے، سر جھک جایا کرتا ہے۔ ایسے تمام احسانات کا عطا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے اس کی، تو پھر بھلا اس کو سمجھ لینے کے بعد کون انسان اس کی عبادت سے روگردانی کر سکتا ہے یا سرکشی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جن لوگوں نے روگردانی کی ہے اس کی عبادت سے اور بڑے بنے ہیں، استکبار کیا ہے، غرور کیا ہے، غرور کر کے جو ہے اس کی عبادت سے روگردانی کی، سرکشی کی، تو اللہ کہتا فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان پر سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج توجہ کر لیں، اس لمحے کے لیے انسان متوجہ ہو کہ جس معبود نے ہمیں وجود دیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ اور چھٹے جملے میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی لا تبرح منہ رحمۃ ولا تفقد لہ نعمہ،
اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لا متناہی ہے اس کی رحمت، ہم کوئی حد و انتہا نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ ولا تفقد لہو نعمہ، اور اس کی نعمتوں کا تسلسل بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، کبھی رک نہیں سکتا ہے، اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں کا تسلسل مسلسل ہے۔ اللہ کی ذات جب تک بندگان الہ اس کی مخلوق ہے، اس کے مخلوق کے وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتوں کا بھی سلسلہ ہے۔ کیا ہاں اس کا کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ جب مخلوق کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سلسلہ کب ختم ہونے والا ہے؟ اس دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن فوراً ایک دوسری دنیا آخرت ہے، اس آخرت میں جانے کے بعد کیا انسان اللہ نے اپنی مخلوق کو فنا کے لیے خلق نہیں کیا، بقا کے لیے خلق کیا، اس کی بقا ایک دوسری کائنات میں دوسرے جگہ پر دنیا آخرت میں جو ہے اس کی بقا، اور پھر وہاں اس کی رحمتیں اور اس کی نعمتوں کا تسلسل رہے گا۔ یہ حصہ تھا سرکار مولا کائنات نے جو حمد و ثناء الہی سے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں یہ 6 جملے بہرحال اب بھی تشنا ہے اس بات کا کہ ہم اس کی اور توضیح کریں، لیکن بہت سارے خطبات رہ جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا اس پر بھی کہ جس دوسرے حصے میں سرکار مولا کائنات نے دنیا کی مذمت کی ہے، دور رہنے کے لیے کہا ہے، وہ کیا الفاظ ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یاد دلاؤں کہ آپ یہ یاد کریں کہ مولا کائنات نے خطبہ عید فطر کے دن دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خطبات بہت سارے نماز میں ہیں، مثلا نماز جمعہ بھی خطبہ ہے، لیکن نماز سے پہلے خطبہ ہے۔ انسان دیر کر سکتا ہے، نہیں پہنچ پایا اور وہ نماز کے وقت پہنچا، اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر خطبے سے محروم ہو جائے گا، آدمی دیر کر دیتا ہے۔ لیکن عید کے خطبے کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز آدمی پڑھے اور نماز ختم ہو جائے تب خطبہ کہنا چاہیے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس کی مصلحت کو تو سامنے کی ایک مصلحت نظر آتی ہے کہ جن کو نماز پا لینے کی فکر ہوگی وہ جلدی کرے گا کہ ہم نماز میں پہنچ جائیں، کہ فلاں ٹائم فلاں وقت دیا گیا ہے اس پر نماز میں پہنچنا ہے، اور جب نماز میں پہنچ گیا تو خطبہ شروع ہوگا، خطبے میں بھی وہ رہے گا۔ امکان پایا جاتا جمعے کے لیے جس میں خطبہ پہلے ہے کہ آدمی جان بوجھ کے بھی دیر کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم خطبے میں نہیں پہنچ جائے تو نماز میں تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن یہاں جن کو نماز پا لینے کی امید ہوگی تو وہ بہرحال پہنچے گا، تو پہلے نماز میں پہنچے گا اور نماز میں پہنچنے کے بعد وہ خطبہ بھی سنے گا۔ خطبے میں مذمت دنیا کی کرنا، کہ تھوڑا بہت میں اشارہ کر چکا ہوں کہ سماجی عید میں جو ہے اس میں تو دنیا ہی میں مصروف رہنے کو عید کہا جاتا ہے، لیکن مذہبی عید دنیا سے متعلق کیا کہتی ہے اور دنیا سے اپنے کو دور کس طرح سے اور کتنا رکھنا چاہیے ہے۔ امام کے جملے: بَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِعَ لَهَا الْفَنَاءُ وَلِأَهْلِهَا۔ ابھی میں ایک جملہ کہتا ہے کہ انسان بقا کے لیے ہے، یعنی یہاں نہیں تو آخرت میں رہے گا، لیکن دنیا کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ بَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِعَ لَهَا الْفَنَاءُ، دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے لکھ تو یہی کیا گیا ہے کہ اس کو فنا، یعنی دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا باقی نہیں رہنے والی، کسی کے لیے دنیا باقی رہنے والی۔ دنیا اپنے اس وجود کے ساتھ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا گول ہے، اتنی بڑی، آج تو سب کچھ پتہ ہے، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور دنیا ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان محنت مشقت کر کے جو کچھ جمع کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دنیا ہے، دولت کی شکل میں، مکان کی شکل میں اور دوسرے شکل میں آدمی جمع کر رہا ہوتا ہے، محنت کر کے سب کچھ جمع کر لے گا آدمی، شاید وہ چیز کچھ دنوں کے لیے باقی رہ جائے مگر آدمی باقی نہیں رہتا، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ دنیا بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور جس دنیا کو آدمی جمع کر رہا ہے اس کے لیے انسان بھی باقی نہیں رہے گا، مر جائے گا دوسری دنیا کے لیے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِعَ لَهَا الْفَنَاءُ، اس کا مقدر جو ہے فنا ہے، ختم ہو جانا۔ وَلِأَهْلِهَا، اور جو دنیا میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ جائیں گے،
وہ ان کو بھی اس دنیا سے نکل جانا ہی ہے۔ وَلِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَا، یہ ان کا یہاں سے جلا وطنی کرنی، یہاں سے نکل کے دوسری جگہ جانا ہے۔ تو دنیا کے لیے لفظ فنا استعمال کیا ہے، اور اہل دنیا کے لیے، انسان کے لیے جلا کہ جلا وطنی ہے، یہاں سے نکل کے دوسری جگہ جانا ہے۔ الجلا وَهِيَ حُلُوَّةٌ خَضْرَا، اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے مزے کو دیکھا جائے تو دنیا کا مزہ میٹھا ہے، اور اس کے منظر کو دیکھا جائے، نگاہ کے اعتبار جائے تو بڑے اس میں ہریالی دکھائی دیتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی کشش کا سبب، انسان کے لیے کشش کا سبب بنتی ہیں۔ حلاوت، مٹھاس کشش کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی ہرا بھرا سا سبز ہونا یہ بھی کشش کا سبب، یعنی دنیا میں جو قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، دنیا جو اپنے طرف کھینچتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، اس کی حلاوت، مٹھاس ہے اس میں، اور اس کا ہرا بھرا ہونا، سرسبز و شاداب ہونا، یہ دو چیزیں ہیں اس کے کشش کی قوت ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑی واضح توجیحات میں سے پھر غور کریں امام کس طریقے سے کہ دار فنا تو ہے دنیا، دارن ایک ایسا گھر ہے کہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، مقدر اس کا کیا ہے؟ فنا، کہ اس کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا، باقی نہیں رہنا ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے۔ وَلِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَا، اور جو اس دنیا میں ہیں ان کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، نکل جانا ہے، رخصت کرنا ہے اس کو، دنیا کو دوسری جگہ جانا ہے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کے صفات کیا ہیں؟ اس میں قوت کیا پائی جاتی ہے اپنے طرف کشش کی؟ وہ دو، اس کی حلاوت، مٹھاس، اور اس کی سرسبزی و شادابی، کہ اتنے سرسبز و شاداب ہے کہ اس میں اس کی وجہ سے کشش ہوتی ہے دنیا کی طرف۔ رہی سرسبزی و شادابی، بہت طریقے سے اس کی توجیح کی جا سکتی ہے، آدمی کہیں کہاں اس قدر آدمی بڑھ گیا ہے کہ کہیں سرسبزی دکھائی ہی نہیں دیتی ہے، سب کاٹ پیٹ کے آدمی جو اپنے رہنے کے لیے بنا رہا تھا۔ سرسبزی معنوی اعتبار سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ہے کشش، قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف، اگر وہ قوت نہ ہوتی تو شاید جو ہے درختوں کو کاٹ کر کے اپنا مکان نہ بنا رہا ہوتا آدمی، ہے کشش، جیسے اس طریقے سے کر رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أَجَلَتْ لِلطَّالِبِ وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ، امام فرماتے ہیں کہ ایک خصوصیت دنیا کی یہ بھی ہے کہ قد اجلت للطالب، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، طالب دنیا کے لیے دنیا بڑی جلدی کرتی ہے اس کی طرف پہنچنے میں بھی، یہ قابل بحث ہے آدمی کے لیے۔ اگر ہر آدمی سے پوچھا جائے تو ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ تو خالی ہے، اس قدر محنت کر رہے ہیں، اس قدر مشقت کر رہے ہیں، زندگی اسی میں لگا دی، اب بوڑھے ہونے قریب آ گئے ہیں، ہاتھ پاؤں کمزور ہو رہے ہیں، اور کچھ حاصل نہیں کر سکے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ کر سکیں۔ دیکھیے جن کے پاس ہے اس قدر ہے کہ ان کی انتہا نہیں اپنے پاس، اور اکثر کے پاس جو ہے مزدور، اور وہ بھی پریشان حال نہیں ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ طالب دنیا کی طرف دنیا بڑی جلدی کرتی ہے۔ کون ایسا آدمی ہے جو دنیا طلب نہیں کرتا؟ مگر ہر آدمی جو ہے شکوہ کر رہا اپنے ہاتھ کے خالی ہونے کی، فریاد اگر ابھی جمع کر دیا جائے کہ بھئی لوگوں کو جو ہے ضرورت کی چیزیں دیا جائے گا، اتنی لمبی لائن لگ جائے گی کہ آدمی شاید پہلے ہی اٹھ کے چلا جائے گی، کتنے کو دے سکتے ہیں اور کتنا دے سکتے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے۔ لیکن اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا آدمی طلب کرتا ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، دنیا کو آپ زمین، مکان، دکان، دولت سے ہی آپ مخصوص نہ کریں، یقیناً دنیا کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یقیناً
ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس مکان نہیں ہے لیکن اگر وہ سونے کی جگہ تلاش کرتا ہے تو جا کر کے سو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک محل میں سونے والا بے چین ہو اتنا وہ سڑک کے کنارے جنگل کے کسی گوشے میں کھلی ہوئی فضا کے کسی حصے میں ایک غریب جس کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، اس کو نیند آ رہی تھی، جا کے چادر اوڑھ کے سو جاتا، یا کچھ نہیں ہے ایسے ہی سو جاتا، کتنے سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ کیا طلب کر رہا تھا؟ راحت، کہ مجھے سونے کی جگہ مل جائے، اور وہ سکون سے جا کے سو لیتا ہے۔ اور جس کے پاس ہو سکتا ہے محل ہو، اور ممکن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ رات میں ٹہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پریشان دکھائی دے رہا ہے، نیند اڑی ہوئی ہے، مصائب و مشکلات نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ طالب دنیا، اس کو اس مکان کے اعتبار سے دنیا مل گئی ہے، اور اس کو سکون کے تلاش کے اعتبار سے، راحت کے اعتبار سے دنیا مل گئی ہے۔ جو طلب کرتا ہے اس کو مل جاتے ہیں۔ اس جب گننے پہ آتا ہے، اس کے گنجائش پہ آتا ہے، اس کے وسعت پہ آتا ہے، تب وہ فریاد کرنے لگتا ہے کہ اپنے پاس ہے کہاں، ورنہ وہ فضا میں نہیں، یوں ہی ہے، زمین پر اس کے پاؤں ہیں۔ اور کھانے کے وقت اس کو کھانا مل جاتا ہے، سکون سے کھانا، ہو سکتا سکون نہ بھی ہو منہ کے آدمی کہیں، لیکن کھانا مل جاتا، ورنہ اگر اس چیزیں اس کو یہ میسر نہ ہو تو اس کی زندگی ہی نہیں رہ جائے گی، یعنی جیتا ہی نہیں رہ جائے گا۔ اس کا جیتا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چیزیں مل رہی ہیں، جو طلب کر رہا ہوتا ہے مقدار کے اعتبار سے کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، اس کی بنیاد پر انسان کو فریاد ہوتی ہے، مگر طلب کرنے والے کو ملتی ہی ہے۔ ہر طالب دنیا کے تو تک جو ہے اس چیز کو ملتی ہے، جلدی کرتی ہے۔ لیکن دنیا کی دوسری خصوصیت بیان کی، جو اس کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنے دنیا اس کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے، طلب کرتا ہے جلدی اس کو مل جاتی ہے، اور جو اسی کو مقصود بنا کر کے، اور اسی کو اپنا منتہا بنا کر کے، اور اسی کو آخری چیز بنا کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے، اپنے سے اس طریقے سے چپکا لیتی ہے کہ پھر آدمی اس سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں ترجمہ ہی کافی، لیکن ہر آدمی سوچتا ہے کہ جو واقعاً دنیا کی طرف اس نے اپنی آخری منزل سمجھ کر کے اس کے لیے کوشش کی ہے، تو اس کو اس طریقے سے دنیا اپنے اندر جو ہے جکڑ لیا کرتی ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، بس دنیا، بس دنیا، بس دنیا۔ میں معمولاً سرکار مولا کائنات کے خطبات کا جہاں تذکرہ کرتا ہوں تو اس میں چونکہ دنیا سے متعلق بہت سرکار مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا داری بری چیز نہیں ہے، اس لیے دنیا کے بغیر آدمی جی بھی نہیں سکتا، اور دنیا مزرعۃ آخرہ، آخرت کی کھیتی دنیا ہے، تو جب تک دنیا نہیں ہوگی آخرت بھی آدمی نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا داری بری چیز نہیں، اگرچہ ہمارے اردو زبان میں دنیا داری کو برا کہا گیا ہے، بڑا دنیا دار ہے، دنیا داری بری چیز نہیں ہے، دنیا پرستی جو ہے، یعنی دنیا ہی کو آخری چیز، آخری منزل، اور وہی جو ہے سب کچھ ہو جائے، یہ بری چیز ہے دنیا پرستی کی، اسی ہی کے لیے ہر سانس، اسی ہی کے لیے کہ وہی اپنا مقصود ہے اور مطلوب ہے، دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں، آخرت کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اللہ اور اہل بیت کو کہیں سے دور دور تک تصور نہ پایا جاتا ہو، تو اس دنیا پرستی کو برا کہا گیا۔ اور جہاں جہاں مولا کائنات توجہ دلاتے اسی بات کی طرف کہ دنیا تمہارا مطلوب و مقصود خالی نہیں ہونا چاہیے، دنیا آدمی نہیں لے گا تو وہ آخرت بھی نہیں کما سکتا ہے، جب تک دنیا نہیں ہوگی کار خیر بھی نہیں کرے گا۔ دنیا ہو مگر دنیا وسیلے کے طور پر ہو آخرت کے لیے، کھیتی کے طور پر ہو آخرت کے لیے۔ اس لیے امام فرمایا کہ خصوصیت ہے دنیا کی کہ جو اسے طلب کرتا بڑی جلدی مل جایا کرتی ہے، اور جو اس کی طرف گویا دیکھتا ہے، اس سے نظر چار کرتا ہے تو اپنے اندر جکڑ بھی لیتی ہے دنیا۔ فرتحلو، لہذا اس کے بعد حکم کیا دیا، فرتحلو منہا بأحسن ما بحضرتکم من الزاد، لہذا دنیا چھوڑو کس رویے کے ساتھ، کس کردار کے ساتھ کہ جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے زاد راہ کے طور پر، اس زاد راہ کو تمہارے پاس جو ہے اس کو اسی کے ذریعے سے دنیا سے کوچ کر جاؤ۔
یعنی دنیا سے نکلنے کے لیے بھی زیادہ راہ چاہیے. جو بھی سفر کر رہا آدمی اس کے لیے زیادہ راہ چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے. مجھے آخرت تک جانا ہے تو دنیا نہیں ہوگی تو آخر دنیا کے بغیر ہم آخرت تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا کو مطلوب و مقصود نہ بناؤ، بلکہ دنیا سے جو کچھ تمہیں ہے اس دنیا کے کو زیادہ راہ بنا کر کے جتنا کر سکتے ہو آخرت سے قریب ہونے کے لیے کرو، اور اپنے کو وہاں تک پہنچا دو جہاں تک جانا ہے. دنیا سے اس کو اپنے سے چمٹا کر کے نہ رکھے رہو کہ نہ اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہو نہ فائدہ پہنچا رہے ہو، یہاں تک کہ آدمی مر جائے گا وہ دوسروں کے لیے رہ جائے گا. نہ اپنا آخرت بنائے نہ اپنا جسم بنا، کچھ بھی نہیں کیا، اور دنیا چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے چلا جائے. لہذا جو ہے تمہارے پاس، جتنا ہے تمہارے پاس، دنیا کو مقصود بنا کر کے محنت نہ کرو، دنیا کو ذریعہ بنا کر کے کوشش کرو کہ دنیا آتی جائے اور اسی ذریعے سے ہم آخرت کے قریب ہوتے چلے جائیں. اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكِفَافِ، جتنے سے تمہارا کام چل جائے اتنے ہی تم دنیا سے طلب کرو، ورنہ زیادہ آ جائے گی تو اپنے اندر جکڑ لے گی، نکلنے ہی نہیں دے گی دنیا. اس قدر اس اپنے اندر جکڑ لے گی کہ اسی میں آدمی بس وہی مقصود ہو جائے گا اور وہی مطلوب رہے گا اور اسی سے آگے نہیں نکلے گا. جتنے سے تمہارا کام چل جائے، جتنے سے تم نیکیاں کر سکتے ہو اپنے وجود کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، دنیا اور عبادت الہی کے ساتھ، خیر کے جتنا کر سکتا ہے آدمی. ورنہ جتنا بڑھتا جاتا ہے پھر آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس میں جتنا خرچ کریں گے کم ہوتا چلا جائے گا، لہٰذا کم کے خوف سے کبھی کرے گا نہیں. اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے، ایک غریب کار خیر میں جتنا دے دیتا ہے، ایک بہت امیر جو ہے جتنا دیتا ہے، اگر نسبت کو دیکھا جائے تو شاید اس غریب سے بے انتہا کم دیتا ہے. اگر ایک غریب کے بعد 5 ہے اور اس نے کار خیر میں 2 دے دیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے 5 حصے میں سے 2 حصے دے دیا. اور اگر کسی کے پاس 50 لاکھ فرض کیجیے اور کسی مانگنے والے کو اس نے جو 100 دیا، 200 دیا، 500 دیا، تو آپ دیکھیں وہ اپنے وجود کے اعتبار سے کتنا اس نے دیا ہے اور اس غریب نے کتنا دیا ہے. چونکہ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ خیر زیادہ کر سکتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو اتنا اس سے متعلق ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اس میں زیادہ دے دے گا تو کم ہو جائے گا. لہذا امام نے فرمایا کہ تم دنیا اتنی ہی طلب کرو جو تمہارے لیے کفایت کر سکتی ہے اور جس سے تم اپنے منزل تک اطمینان سے پہنچ سکتے ہو، بس اتنے ہی تم کو طلب کرنا چاہیے. وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا، کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کوئی طلب فوق الکفاف، اپنے کفایت شعاری سے کہ جتنے سے کام چل جائے اتنے ہی طلب کرو، یعنی اتنی محنت اتنی ہی تمہیں تلاش کرنا چاہیے دنیا کو. وَلَا تَطْلَبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغِ، جس سے تمہارا کام پورا ہو جائے اس سے زیادہ اصلاً جو ہے طلب بھی نہ کرو، اس کے لیے تمہیں محنت بھی نہیں کرنا چاہیے ہے. اس سلسلے میں حقیقت میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عنوان سے ذکر کیا ہے وہ یہ ایک مسئلہ ہے کفاف اور عفاف کا، کہ کفایت شعاری اور پاک دامنی. انسان اگر کفایت شعاری سے زیادہ طلب کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ عفت اس کا ساتھ چھوڑ دے، پاک دامن نہ رہ جائے، گناہوں میں یعنی سے اس کا حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو یقینی معنوں میں جو ہے گناہ کی طرف جائے گا. اس لیے کفاف و عفاف کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے. انسان محسوس بھی کر لیتا ہے اپنے، جیسے دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ ویسا آدمی، خود اپنے بارے میں، اپنے خواہشات اور اپنی چیزوں کے بارے میں کیا نہیں فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی میری سوچ اس طریقے کو میں زیادہ نہیں کر پاتا ہوں یا زیادہ کر لیتا ہوں، اس طرح کی چیز جانتا ہے. لہٰذا وہ خود اپنے بارے میں سوچے کہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا میں ان مالیات کے حقوق کو ادا کر سکتا ہوں. جیسا کہ مشہور ترین قول ہے کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کے حق کو کھا لیا، یعنی اللہ نے زیادہ دیا تھا، اس کا فریضہ تھا کہ غریب تک پہنچائے، اس نے نہیں پہنچایا، اس کے حق کو کھا لیا. اور آدمی سوچتا کہ میں کیوں کروں، وہ محنت کرے کہ اللہ نے اس کو ہاتھ پاؤں نہیں دیے ہیں. بھئی دیے ہیں، نہیں ہے تو اس کو بھوکا نہیں مرنا آپ کے اوپر حق ہوتا ہے یوں بھی انفاق کرنا، اور اگر یوں بھی نہ ہو تو واجبات ہیں کہ آپ کے پاس اگر اتنا مال ہو گیا تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ یا اتنا خمس ادا کرنا ہے. آدمی نہیں کر رہا ہے
مطلب ظلم کر رہا ہے، اس لیے کفاف و عفاف اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان اگر اس پر عمل کرے گا تو کفایت شعاری پر کو پیش نظر رکھے گا تو پاک دامنی بھی اس کو حاصل رہے گی۔ کفایت شعاری کی طرف سے اگر اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے تو پاک دامنی بھی اس کی شاید باقی نہ رہ جائے، گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں ہمیں باقی رہنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔